میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں ایک بادشاہ کے بیٹے کے بارے میں بیان کریں گے جس نے بادشاہت والی زندگی کو ٹھکرا کر آخرت کی تیاری کو ترجیح دی۔ آخر تک اس سلسلے میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن الفرج العابد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے کسی تعمیری کام کے لیے مزدور کی ضرورت پڑی۔ میں بازار آیا اور کسی ایسے مزدور کو تلاش کرنے لگا جو میری خواہش کے مطابق ہو۔ میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ شرافت و عبادت کے نور سے چمک رہا تھا، جسم بہت ہی کمزور تھا۔ اس کے سامنے ایک زنبیل یعنی ٹوکری اور رسی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا اور ایک موٹی چادر کا تہبند باندھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس آیا اور پوچھا، اے نوجوان، کیا تم مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ میں نے پوچھا، کتنی اجرت لوگے؟ اس نے جواب دیا، 1 درہم اور 1 دانق یعنی درہم کا 6واں حصہ لوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، جیسے ہی مؤذن ظہر کی اذان دے گا میں کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا، اور نماز کے بعد دوبارہ کام شروع کروں گا۔ پھر جب عصر کی اذان ہوگی تو میں فوراً کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد کام کروں گا۔ اگر تمہیں یہ شرط منظور ہے تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ورنہ کوئی اور مزدور ڈھونڈ لو۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ میں اسے لے کر اپنے گھر آیا اور کام کی تفصیل بتا دی۔ اس نے کام کے لیے کمر باندھی اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جب مؤذن نے ظہر کی اذان دی تو اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن نے اذان دے دی ہے۔ میں نے کہا، آپ جائیے اور نماز کی تیاری کیجیے۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ عظیم نوجوان دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور بڑی دیانتداری سے احسن انداز میں کام کرنے لگا۔ عصر کی اذان ہوتے ہی اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن اذان دے چکا۔ میں نے کہا، جائیے اور نماز پڑھ لیجیے۔ نماز کے بعد وہ دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا اور غروب آفتاب تک کام کرتا رہا۔ پھر میں نے اسے طے شدہ اجرت دی اور وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے دوبارہ مزدور کی ضرورت پڑی تو مجھ سے میری زوجہ نے کہا، اسی نوجوان کو لے کر آنا، کیونکہ اس کے عمل سے ہمیں بہت نصیحت حاصل ہوئی ہے اور وہ بہت دیانتدار ہے۔ میں بازار گیا تو مجھے وہ نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگے، کیا آپ اسی کمزور نوجوان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو سب سے آخر میں بیٹھتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں اسی کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، وہ تو صرف ہفتے کے دن آتا ہے، اس کے علاوہ کسی دن کام نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں واپس آ گیا اور ہفتے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر بروز ہفتہ میں دوبارہ بازار گیا تو میں نے اس پرکشش و عظیم نوجوان کو اسی جگہ موجود پایا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں، لیکن میری وہی شرائط ہوں گی جو میں نے پہلے بتائی تھیں۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے، تم میرے ساتھ چلو۔
وہ میرے ساتھ میرے گھر آیا اور میں نے اسے کام کی تفصیل بتا دی۔ وہ بڑی دیانتداری سے پہلے کی طرح کام کرتا رہا اور اس نے کئی مزدوروں جتنا کام کیا۔ شام کو میں نے اسے طے شدہ اجرت سے زیادہ رقم دینا چاہی تو اس نے زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے بہت اصرار کیا مگر وہ نہ مانا اور اجرت لیے بغیر ہی وہاں سے جانے لگا۔ مجھے اس بات سے بڑا رنج ہوا کہ وہ بغیر اجرت لیے ہی جا رہا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور بہت عاجزی کے ساتھ اسے اجرت دی۔ اس نے زائد رقم واپس کر دی اور طے شدہ مزدوری لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ ہمیں مزدور کی ضرورت پڑی تو میں ہفتے کے دن بازار گیا اور اسی نوجوان کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ آج وہ بیمار تھا اس لیے نہیں آیا۔ میں نے پوچھا وہ کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں مکان میں رہتا ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ سخت بیماری میں مبتلا ہے اور اینٹوں کا تکیہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا اے میرے بھائی، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا جی ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، کیا تم اسے پورا کرو گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ میں تمہارا کام ضرور پورا کروں گا، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نوجوان نے کہا جب میں مر جاؤں تو یہ لوٹا اور زنبیل بیچ کر قبر کھودنے والے کو اجرت دے دینا۔ کفن کے لیے مجھے میرا یہی اون کا جبہ اور چادر کافی ہے، مجھے اسی لباس میں سپرد خاک کر دینا۔ میری جیب میں ایک انگوٹھی ہے، اسے اپنے پاس رکھنا اور میری تدفین کے بعد اسے امیر المؤمنین ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے پاس لے جانا۔ جب ان کی شاہی سواری فلاں دن فلاں مقام سے گزرے تو انہیں کہنا میرے پاس آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک امانت ہے، پھر انہیں یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ خود ہی تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ کام میری تدفین کے بعد ہی کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا۔ پھر اس عظیم نوجوان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ بہرحال میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کی اور پھر انتظار کرنے لگا کہ خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ کی سواری کس دن نکلتی ہے۔ جب وہ دن آیا تو میں راستے میں بیٹھ گیا۔ جب ان کی سواری میرے قریب سے گزری تو میں نے بلند آواز سے کہا اے امیر المؤمنین، میرے پاس آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک امانت ہے۔ پھر میں نے وہ انگوٹھی دکھائی۔ انہوں نے انگوٹھی دیکھ کر حکم دیا کہ اسے ہمارے مہمان خانے میں لے جاؤ، میں اس سے علیحدگی میں گفتگو کروں گا۔ چنانچہ مجھے محل میں پہنچا دیا گیا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ کی واپسی ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور باقی تمام لوگوں کو باہر جانے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میرا نام عبداللہ بن فرج ہے۔ انہوں نے پوچھا تمہارے پاس یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ میں نے اس عظیم نوجوان کا سارا واقعہ خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ کو سنا دیا۔ یہ سن کر وہ اس قدر روئے کہ مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ پھر جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا اے امیر المؤمنین رحمت اللہ علیہ، اس نوجوان سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ مجھے خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ ہم نے اس کی خوب نیک ماحول میں پرورش کی اور اس نے قرآن کا علم سیکھا۔ جب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میری دنیاوی دولت سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔ یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ میں نے اس کی ماں کو ایک انگوٹھی دی جس میں بہت ہی قیمتی یاقوت تھا اور اسے کہا یہ میرے بیٹے کو دے دو تاکہ بوقت ضرورت اسے بیچ کر اپنی حاجت پوری کر سکے۔ اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں اس کے متعلق بالکل معلومات نہ مل سکی۔ آج تم نے اس کے متعلق بتایا ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور کہا آج رات مجھے اس کی قبر پر لے جانا۔ جب رات ہوئی اور ہم دونوں اس کی قبر پر پہنچے تو خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا اور ساری رات روتے روتے گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمانے لگے تم روزانہ رات کے وقت میرے پاس آیا کرو، ہم دونوں اس کی قبر پر آیا کریں گے۔
میں ہر رات ان کے پاس جاتا، وہ میرے ساتھ قبر پر آتے اور رونا شروع کر دیتے، پھر واپس چلے جاتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیسا دنیا سے بے رغبتی کا جذبہ تھا۔ والد صاحب امیر المؤمنین ہیں، لیکن ان کے مال سے کچھ بھی لینا پسند نہیں کیا، بلکہ خود محنت و مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے رہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی محبت جس دل میں ہو، اس دل میں اللہ پاک کی محبت نہیں آ سکتی۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا داود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی محبت سے بچا کر اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کے وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔